رسول اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یزل ولم یزال، جس کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشیں کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشیں کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہو خطا سے لا ریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کہ نماز کا بھی وقت ہے اور ہم سب کو نماز بھی پڑھنا ہے، سنگ بنیاد بھی رکھنی ہے، پھر کھانے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اس لیے لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، مختصر بات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں کو بھی سعادت دارین بخشے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں مسجد کے اعمال کا بھی ذکر ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اور خانقاہ کا بھی ذکر ہے جس میں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر کام کے طریقے مختلف ہیں۔ کسان کھیتی کر رہا ہے تو کھیتی کرنے کا انداز مختلف، پڑھے لکھے لوگ پڑھا رہے ہیں تو تعلیم کا انداز مختلف، حکیم کے نسخے مختلف، ڈاکٹر کی ڈوز مختلف، میڈیسنز مختلف۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو چلن کے اعتبار سے بہت معروف ہیں، چلنے کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب بولتے ہی آدمی کا آنکھ بند کرتے ہی سمجھ میں آتا کہ اس کے کان میں، اس کے گلے میں ایک آلہ ہوتا، جاتے ہی پہلے وہ سینے پہ لگاتا، پیٹھ کے پیچھے لگا کر دیکھتا، یہ ڈاکٹر کا مسئلہ سمجھ میں آتا۔ اور بعض لوگوں کا یہ پولیس بولتے ہی سمجھ میں آتا، اس کو خاکی وردی ہوتی اور یہ اس کا ہیئت ہوتی، پولیس سمجھ میں آتی۔ ٹیچر استاد بولتے سمجھ میں آتا، اس کے ہاتھ میں پین رہتا، وہ پڑھاتا لکھاتا۔ مدرسے کے مول صاحب بولتے سمجھ میں آتا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہتا، ایک لکڑی رہتی۔ وہ ہر ایک کے انداز مختلف سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ معروف ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو معروف نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، زیادہ اس کا چلن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ذرا اس کے بارے میں سوچنا پڑتا۔ مثال کے طور پہ مدرسہ بچوں کے پڑھنے کی جگہ، کالج اسٹوڈنٹ کے آ کے پڑھ کر جانے کی جگہ، دواخانہ مریضوں کے آ کر جانے کی جگہ، مسجد مصلیوں کے آ کر جانے کی جگہ، معلوم ہے۔ اگر کوئی بولے کہ خانقاہ، ارے یہ کیا ہے بھائی، ایک نئی چیز دکھ رہی، نئی بات سمجھ میں آ رہی، خانقاہ۔ پہلے کے زمانے میں خانقاہ بہت مشہور تھی، آج سے 100 سال پہلے تک خانقاہ مدرسوں سے زیادہ مشہور تھی۔ اور آج خانقاہ بولے، کسی بچے سے پوچھو خانقاہ جانتے؟ میرے کو خامخواہ مت بولو کچھ بھی۔ خانقاہ کیا ہے؟ خامخواہ مجھے کچھ نہیں معلوم، خانقاہ نہیں معلوم، خامخواہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ معروف نہیں ہے، اس کا چلن نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کا چلن نہیں ہے، رواج نہیں ہے، وہ چیز غلط ہے یا وہ چیز بے اثر ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے، یا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بعض باتیں معلوم نہیں ہے لیکن ماننا پڑتا ہے، بعض چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ماننا پڑتا ہے۔ میں یہاں بیٹھے والوں سے پوچھتا ہوں، کوئی امریکہ دیکھا؟ ارے بھائی دیکھے کوئی؟ نہیں دیکھے۔ مانتے نہیں مانتے؟ امریکہ بھی مانتے، امریکہ کے صدر کو بھی مانتے اس کو بھی۔
کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان رہے ہیں ہم. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھے نہیں ہے ماننا پڑتا ہے, مانتے ہیں. ایسے ہی خانقاہ ہے. یہ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی اللہ والا اس میں بیٹھ جاتا ہے, وہ بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے, انسان کے روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. کیا کرتا بولو؟ روحانی بیماریوں کا علاج کرتا. آپ بولیں گے مولانا یہ روحانی بیماری کیا ہے, ہمارے کو آج تک نہیں معلوم. انسان کے جسم کو جس طرح ظاہری بیماری لگتی ہے, نزلہ ہو جاتا, زکام ہو جاتا, اور جو ہے قبض ہو جاتا, موشنز نہیں آتے یا آتے, سر میں درد ہوتا, بی پی ہائی ہو جاتا, شوگر ڈاؤن ہو جاتا, یہ ظاہری بیماریاں ہیں انسان کے ساتھ. اور بڑی بیماری لگ گئی تو کینسر ہو جاتا, گردے فیل ہو جاتے, ہارٹ فیل ہو جاتا, یہ ظاہری بیماریاں ہیں انسان کے ساتھ. مگر میں پوچھتا ہوں اگر کسی کو ایسی بیماری لگ گئی تو کوئی خان صاحب گھر میں بیٹھ کے بولتے میں علاج نہیں کراتا ہوں. کوئی بولے ارے بولو کوئی بیماری آ گئی تو گھر میں بیٹھ جاتا ہوں, کیا کرتا؟ ہاسپٹل جاتا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر میں علاج نہیں کرا تو جان کو خطرہ ہے. کیا سمجھا؟ آخری اس کی کیا سوچ جاتی؟ اگر میں علاج نہیں کرا تو پراپرٹی لوٹ جاتی, بچے سب چلے جاتے, میں جو ہے خبر میں اتر جاتا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے. علاج نہیں کرا تو جان کو خطرہ ہے. میں یہ کہتا ہوں ظاہری بیماریوں کا علاج نہ کرنا جان کو خطرہ ہے, روحانی بیماریوں کا اگر آپ علاج نہ کریں تو ایمان کو خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے بولو؟ ایمان کو خطرہ ہے. اب ظاہری بیمار سے جان جاتی, روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرے تو انسان تو رہتا, مگر کیسا رہتا؟ شیر, ببر, چیتا, کتا, بلی, سور, یہ شکل کا رہتا. اب آپ بولیں گے مولانا کتا کیسا رہتا ہو؟ کتے کو 4 پاؤں رہتے, انسان کو 2 پاؤں ہے, اب کتا کیسا بول رہے؟ کتے کی عادت کیا رہتی؟ اپنی برادری کو بھونکنا. دیکھو آپ محلے میں ایک نیا کتا آ گیا تو اس کو ٹھکنے نہیں دیتا ہوں, باؤ 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 پکارتے رہتا. اس کی ایک خصلت ہے, اس کی وہ صفت ہے, کتے کی یہ صفت ہے, اپنے آدمی کو برداشت نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی اپنے آدمی کو برداشت نہیں کر رہا تو کون سی صفت آئی؟ بولو کس کی صفت آئی؟ کتے کی صفت آئی. ایک آدمی کی آپ کے اندر ایک بیماری آ گئی, وہ کیا ہے؟ جھپٹ کے کھا لینے کی, لپٹ کے کھا لینے کی, چھین کے کھانے کی. آدمی کے اندر بیماری ہے چھین لے کے کھانے کی. اب وہ چھین کے کھانا ایسا نہیں رہتا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے چھین لیا, ایسا نہیں. کسی کی زمین دیکھ لیا, کاغذات ذرا کمزور دکھے, ڈال لیا, چھین کے کھا لیا. فلاں چیز فلاں کر لیا, یہ چھین کے کھانے کی بیماری ہے. یہ کس کی بیماری ہے؟ چھیل کی. چھیل جاتے جاتے اوپر سے دیکھتے رہتی, دور سے دیکھتی, چھوٹے بچے چل رہے یعنی مرغی کے کھا رہے, دانا چوگ رہے, اور لائی ایسا اٹھا لی اور بھاگ گئی. کون سی بیماری آ گئی؟ چھیل کی بیماری آ گئی, کتے کی بیماری آ گئی, بلیوں کی بیماری آ گئی, اور سوروں کی بیماری آ گئی. ایسی ایسی بیماری انسان کے اندر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ سب بیماریاں جو ظاہری اعتبار سے نزلہ زکام بخار آیا تو علاج کرنے جا رہے, یہ بیماری جس انسان کے اندر آ گئی تو وہ انسان ایمان کے اعتبار سے مر جاتا, بحیثیت مسلمان رہتا, نام عبد الباری رہتا, کام اٹل بہاری کا رہتا. نام کیا رہتا؟ نام عبد الباری, کام اٹل بہاری, پورے کام ایسے رہتے اس کے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شکل میں کیا ہے؟ انسان ہے لیکن وہ درندہ ہے. اب یہ درندگیت کو دور کرنے کے لیے خانقاہوں میں اللہ والے بیٹھ کر اس کے اندر کون سی بیماری ہے؟ اس کے اندر ہرس کی بیماری, یہ بیماری ہے اندر کی بیماری. ہرس آتی, چغلی آتی, غیبت آتی, مذاق آتا, دل لگی آتی, ٹھٹا آتا, نہ جانے جھوٹ آتی, اور نمیمہ, پتہ نہیں کون سی بیماری. 140 بیماریاں ہیں جو اندر لگتی ہے. کتنی بیماری؟ 140 بیماری جو اندر. آپ کے ظاہری بیماریوں کو اگر گنے تو 20-25 ہی ہے, اور اس کو ہی ہم ڈر رہے, ارے ہم مر جائیں گے. 140 روحانی بیماریاں ہیں, اگر کسی آدمی کو لگ گئی تو وہ انسان نہیں رہتا, وہ درندہ ہو جاتا ہے. اب وہ جب درندہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ بھائی بن کر بھائی کا دشمن ہوگا, بیٹا بن کر باپ کا دشمن ہوگا, دوست کا دشمن ہوگا, بیوی شوہر کی دشمن بنے گی, شوہر بیوی کا دشمن بنے گا. ایسی بیماریاں جب لگتی ہے تو گھر جنت کدا بننے کے بجائے جہنم کدا بن جائے گا.